مزے مزے کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی کا نام ہے علی بابا اور 40 چور۔ ایک زمانے کا ذکر ہے، علی بابا نام کا ایک لکڑہارا ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غریبی میں زندگی گزار رہا تھا۔ علی بابا اپنے گدھے کو لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا اور ان لکڑیوں کو بیچ کر گھر چلاتا تھا۔ ایک دن وہ لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا، تبھی اسے ایک آواز سنائی دی، بہت سارے گھوڑوں کی، اور اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ شاید یہ چور ہیں، میں چھپ جاتا ہوں۔ گدھے کو جھاڑیوں میں چھپا کر علی بابا پیڑ پر چڑھ گیا۔ وہ سارے لوگ اس پیڑ کے نیچے آ کر ہی رکے۔ علی بابا ان لوگوں کو گننے لگے۔ وہ 40 لوگ تھے۔ انہوں نے کچھ بھاری سامان اپنے گھوڑوں سے اتارا۔ علی بابا کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ چور ہیں۔ ان کا مالک ایک بڑے سے پتھر کی طرف گیا اور چلایا، کھل جا سم سم۔ تبھی کچھ عجیب سا ہوا۔ وہ بڑا سا پتھر ہٹ گیا اور ایک دروازہ سامنے دکھا، اور سامنے تھی ایک غفا۔ سبھی چور ایک ایک کر کے اندر گئے اپنے بھاری سامان کے ساتھ۔ آخری چور کے جاتے ہی وہ پتھر پھر سے اپنی جگہ آ گیا۔ علی بابا کو یقین نہیں ہوا، پر تھوڑی دیر میں وہ پتھر پھر سے ہلا اور سارے چور باہر آنے لگے۔ مالک باہر آیا اور پھر سے چلایا، بند ہو جا سم سم۔ اس پتھر نے پھر سے راستہ بند کر دیا اور سارے چور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ علی بابا پیڑ سے نیچے اترا اور سیدھا اس پتھر کی طرف گیا۔ اس نے بھی وہی الفاظ بولے، کھل جا سم سم۔ وہ پتھر گڑگڑاہٹ کی آواز سے پھر سے ہٹا۔ علی بابا اندر گیا۔ اندر جو تھا وہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہو گیا۔ سونے کے سکے، ہیرے اور خزانے یوں ہی بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بہت سوچا اور 3 بوریوں میں بہت سارا سامان لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ باہر اس نے پھر سے وہی الفاظ بولے جو مالک نے بولے تھے، بند ہو جا سم سم۔ اس نے سارا سامان اپنے گدھے پر رکھا اور گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو وہ سامان دکھایا۔ اسے بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ علی بابا یہ سب لایا کہاں سے ہے، اتنا سونا کہاں سے ملا۔ علی بابا نے اسے ساری کہانی بتائی۔ وہ سن کے بڑی خوش ہوئی اور سارا سامان نکالنے لگی۔ چلو گنتے ہیں، ہمارے پاس کتنے سکے ہیں؟ نہیں، ایک گڑھا کھود کر دبا دیتے ہیں۔ تم گڑھا کھودو، میں تمہارے بھائی سے ناپنے کے لیے برتن لے کر آتی ہوں۔ علی بابا کا بھائی قاسم بہت امیر تھا، پر لالچی بھی تھا۔ وہ کبھی علی بابا کی مدد نہیں کرتا تھا۔
اس لیے علی بابا نے بولا، سکوں کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہنا، کسی سے بھی نہیں۔ اس کی بیوی قاسم سے ناپنے کا برتن لینے وہاں گئی۔ قاسم کو دال میں کچھ کالا لگا تو اس نے پوچھا، تمہیں کیوں چاہیے؟ کیا ناپو گی اس میں؟ علی بابا کی بیوی نے قاسم سے جھوٹ بولا۔ قاسم کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوا۔ اس نے چپکے سے برتن کے پیچھے شہد لگا کر دے دیا۔ اسی برتن میں وہ سونے کے سکے ناپنے لگے اور پھر سکے دفنا دیے۔ اس کے بعد اس کی بیوی قاسم کو اس کا برتن واپس کرنے گئی، پر اس نے دیکھا ہی نہیں کہ برتن کے نیچے سونے کے سکے چپک گئے ہیں۔ اس نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی۔ قاسم کو برتن ملتے ہی اس نے نیچے کی طرف دیکھا۔ سونے کا سکہ دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ کہاں سے ملا ہوگا علی بابا کو وہ سونا؟ قاسم کی نیند اڑ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ علی بابا کے گھر گیا اور اسے برتن کے نیچے لگا ہوا سکہ دکھایا۔ علی بابا، تم سونا خرید تو نہیں سکتے، کہاں سے آیا پھر یہ سونا؟ بتاؤ مجھے۔ علی بابا نے اسے ساری کہانی بتائی تاکہ وہ کسی اور کو اس کے بارے میں نہ بتائے۔ اگر تم مجھے اس جگہ نہیں لے کر گئے تو میں چوروں کو بتا دوں گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ پر قاسم، علی بابا کو یقین تھا کہ قاسم سچ میں بتا دے گا، اس لیے اسے اس جگہ لے جانا ہی پڑا۔ وہ گفا اسی چٹان کے پیچھے ہے۔ اب چلو یہاں سے، وہ چور دوبارہ نہ آ جائیں۔ دونوں واپس گھر آ گئے، لیکن قاسم کا دھیان ادھر ہی تھا۔ وہ ہاتھوں ہاتھ 2 گھوڑے لے کر گفا پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے وہ الفاظ کہے جو علی بابا نے اسے بتائے تھے، کھل جا سمسم۔ وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ راستہ کھل گیا۔ قاسم کو یقین نہیں آیا۔ اندر کا جو نظارہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا سونا دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ جلد بازی میں اس نے اپنے بوروں میں سونا بھرا۔ جب پورے بورے بھر گئے تھے تو وہ باہر نکلنے لگا، پر وہ تو پتھر سے بند پڑا تھا اور اسے کھولنے کے لیے جو الفاظ بولنے تھے وہ اسے یاد نہیں آ رہے تھے، تو وہ اپنی طرف سے بولنے لگا، کھل جا ٹم ٹم، کھل جا سم سم، کھل جا ٹم ٹم۔ اس نے بہت کچھ بولا لیکن وہ پتھر نہیں ہٹا۔ وہ بہت گھبرا گیا کیونکہ اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں چور وہاں پر آ گئے۔ ان کو قاسم کے گھوڑے دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی اور سارے چوروں نے اپنی تلواریں نکالیں۔ کھل جا سمسم۔ راستہ کھلتے ہی چوروں نے قاسم کو پکڑ لیا اور اسے سزا دی۔ بہت رات ہونے پر قاسم کی بیوی علی بابا کے گھر جا پہنچی۔ اس نے علی بابا سے مدد مانگی۔ علی بابا بھی کافی پریشان تھے۔ وہ گفا پہنچا تو اسے قاسم کے گھوڑے دکھے۔ تب اسے سمجھ آیا کہ قاسم کو چوروں نے مار ڈالا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات وہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کچھ دنوں بعد علی بابا اور اس کی بیوی قاسم کے گھر رہنے لگے۔ انہوں نے اس کا کام کاج سنبھالا اور ترقی کی۔ وہ دن بدن امیر ہوتے گئے۔
اسی وقت چوروں کے مالک کو سمجھ آیا کہ دن بدن سونا ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے ایک چور کو نظر رکھنے کے لیے کہا، شہر میں جاؤ اور دیکھو کہ کیا کوئی نیا امیر ہوا ہے اور بہت خرچہ کرنے لگا ہے۔ اس چور کی نظر پڑی علی بابا پر، جو سونے کے سکے لے کر بازار میں گھوم رہا تھا۔ اس نے اس کا پیچھا کیا۔ علی بابا کے گھر میں گھستے ہی چور نے دروازے پر نشان لگا دیا۔ شام کو جب قاسم کی بیوی گھوڑوں کو پانی دینے گئی تو اس نے وہ نشان دیکھا۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو اس نے رنگ لے کر سارے دروازوں پر ایسا نشان بنا دیا۔ صبح ہوتے ہی 40 چور علی بابا کا گھر ڈھونڈنے آئے، تب انہیں سارے دروازوں پر ایک ہی نشان دکھا۔ ہار کے وہ واپس چلے گئے، پر ان کا مالک ضدی تھا۔ اس نے حلیہ بدل کر اسے ڈھونڈنا شروع کیا اور چپ چاپ وہ پہنچا علی بابا کے گھر۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو علی بابا گھر سے باہر آیا۔ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں تیل بیچنے نکلا تھا۔ سنا ہے کہ آپ یہاں کے بہت امیر انسان ہیں، تیل بہت اچھا ہے، کیا آپ خریدیں گے؟ علی بابا نے چوروں کے مالک کو تیل والا سمجھ کر رات کے کھانے پر بلایا۔ تیل کی 40 برنیاں لے کر وہ علی بابا کے گھر پہنچا۔ علی بابا نے اس کی بہت خاطرداری کی۔ علی بابا نے چوروں کے مالک کو رات رکنے کو کہا۔ اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو قاسم کی بیوی تیل کی برنیاں دیکھنے گئی۔ انہیں کچھ آواز سنائی دی، کیا ہم نکل جائیں؟ نہیں، تھوڑی دیر اور۔ تب انہیں سمجھ آیا کہ ان میں تیل نہیں، چور چھپے ہیں، اور اسے سمجھ آیا کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور تیل گرم کرنے لگی اور ہر ایک برنی میں گرم تیل ڈال دیا۔ اندر بیٹھے چوروں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ دیر رات سب کے سونے کے بعد سردار چوروں کے پاس آیا۔ اب نکل آؤ۔ کسی نے جواب نہیں دیا تو وہ دوبارہ بولا، سو گئے ہو کیا؟ اس نے پھر بولا پر کوئی جواب نہیں ملا۔ تو اس نے ایک برنی کھول کے دیکھا۔ اس کو جو دکھا تو اس سے وہ بہت ڈر گیا، کہیں وہ بھی نہ پکڑا جائے، اس ڈر سے وہ بھاگا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ اگلی صبح قاسم کی بیوی نے علی بابا کو سب بتایا۔ اب وہ بنا چوروں کی پرواہ کیے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔